بچے کی طرف متوجہ رہتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ جو باپ کی شفقت کی کمی تھی اس کو پورا کرنے سے وہ عاجز تھی۔ بچہ بڑا بہادر، بڑا فرما بردار، بڑا ذہین اور بڑا ہوشیار تھا، لیکن وہ کوئی بیماری چلی شہر میں، کوئی وبا پھوٹی اور وہ بچہ بھی اس کا شکار ہوا۔ وہ اس کو شدید بخار تھا، اور اس بخار کی خاص بات یہ تھی کہ جب یہ اترتا تھا تو جن کو چڑھتا تھا انہیں کوئی معذوری دے کے جاتا تھا۔ یہ چھوٹا بچہ بھی جب بخار سے نکلا تو اس کی دونوں آنکھیں ختم ہو چکی تھی اور یہ نابینا ہو چکا تھا۔ والدہ نے بچے کے سہارے پر دوسری شادی نہیں کی تھی، اور وہ اللہ کے پاس اسی بچے کو اپنا سہارا بنا کر زندہ رہنے کا ارادہ کی ہوئی تھی۔ جب بچہ نابینا ہوا تو خاتون کے غم کا کوئی عالم نہ تھا۔ وہ ساری رات جاگتی، تہجد کی نماز پڑھتی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ تو قادر قدیر ہے، سب کرسے کی شان رکھنے والا ہے، میرے بچے کو بینائی عطا فرما دے۔ سالوں گزر گئے ان کو دعا کرتے، اور اللہ پاک ان کی دعا کو، اللہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے نا تو یہ یاد رکھیے گا کہ دعا کسی کی بھی رد نہیں ہوتی، کبھی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے دعا پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کا بچہ کہے کہ مجھے تو آم کھانے ہیں، تو آپ کہیں اچھا میں ابھی درخت گٹھلی بوتی ہوں۔ اب آپ نے گٹھلی بو دی، آپ نے اس کو پانی دے دیا، بھئی اس کو پھوٹنے میں، پودے کو درخت بننے میں، درخت کو پھول لگنے اور پھل آنے میں 2-3 سال تو کہیں نہیں گئے، لگیں گے۔ دعا ضرور پوری ہوگی لیکن اپنے وقت سے۔ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہ ہو تو ہماری بات پوری ہو جائے، اتنا کوئی منہ بھی تو رکھے، ایسے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کی کوئی جگہ ہوتی ہے جن کے لیے ایسے ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھا ہوتا، پھر ان کی ایسی شان ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں تو بات پوری ہو جائے۔ میری اور آپ کی تو ایسی اوقات نہیں ہے، نہ ہمارا ایسا منہ ہے، نہ ہمارے ایسے کام ہیں، مگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ بس ادھر مانگے اور ادھر ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ دعا ضرور پوری کرتا ہے، لیکن پہلے دعا کے اسباب پورے کرتا ہے، پھر دعا کی قبولیت کا ظہور ہوتا ہے۔ خاتون بڑی نیک تھی، بڑی طیب تھی، بڑی طاہر تھی، پاکیزہ تھی، اللہ کی بارگاہ میں دل سے حاضر رہتی تھی اور دن رات بارگاہ عزتی میں رو رو کے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کی آنکھیں واپس لوٹا دے۔ سالوں بعد ایک رات کو ایسا ہوا کہ جب وہ تہجد کے بعد رو رو کر سوئی تو خواب میں حضرت ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اے خاتون تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور تیرے بیٹے کی آنکھیں روشن کر لی۔ اب یہ ایک اللہ کی رحمت کا معجزہ تھا، ان خاتون کی دعا کی قبولیت کا اثر تھا۔ یہ ننھا اسماعیل جو رات کو نابینا سویا تھا، جب صبح جاگا تو اس کے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکلنے لگی۔ ماں نے دوڑ کر پاس آئی، بچے کا ماتھا چوما، اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور پوچھا کیا ہوا ہے، ڈر گئی؟ اس نے کہا اماں مجھے آپ کا چہرہ نظر آنے لگا ہے اور مجھے سب دکھ رہا ہے۔ ماں کو پھر یاد آیا کہ رات کو خواب میں ان کو بشارت دی گئی تھی کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں واپس کر دی ہیں۔ یہ چھوٹا بچہ جس کی آنکھیں ماں کی دعا سے واپس آئی تھی، جب اس طرح کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے نا تو اللہ کا فضل اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ننھا بچہ محمد بن اسماعیل یہی بڑے ہو کر ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری بنے، جو کہ اب امام بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کی کتاب بخاری شریف دنیا میں قرآن کے بعد معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی حدیث کے لیے بخاری شریف کا حوالہ دے دیں کہ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے تو آپ سے بحث کرنے والا خاموش ہو جاتا ہے، اس دلیل کا توڑ موجود نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک جو دنیا میں کسی خاص مقام یا مرتبے تک پہنچا، اس کے پیچھے کسی کی دعا ہے، کسی کے آنسو ہیں، کسی کی محبت ہے اور کسی کی تڑپ ہے، جس نے اسے دنیا میں کسی مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے، تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے، لیکن اس کے دروازے سے ہرگز بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہیں پڑے رہیں، مسلسل صدا لگاتے رہیں۔ جب کنواں کھودنا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنویں سے 2 دن میں پانی نکل آتا ہے؟
کنویں کو مہینوں کے حساب سے کھودنا پڑتا ہے. اگر کھودنے والے 4 دن ایک جگہ کھودیں، 4 دن دوسری جگہ، 4 دن تیسری جگہ، تو وہ ساری زندگی کبھی کسی کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے. اگر وہ ایک ہی جگہ کو کھودتے رہیں اور مستقل مزاجی سے کھودتے رہیں، ایک دن ایسا آتا ہے جس دن وہ کدال کی ضرب لگاتے ہیں تو نیچے سے پانی ابلنے لگتا ہے. دعا کی قبولیت کا بھی یہی گر ہے. مسلسل مانگیں اور مانگتے رہیں، نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. اس پہ چھوڑ کے چل نکلو تو خود ہی کانٹے چنتا ہے. نا امید کبھی نہ ہونا، بے شک اللہ سنتا ہے. نا امید کبھی نہ ہونا، بے شک اللہ سنتا ہے. نا امید کبھی نہ ہونا، بے شک اللہ سنتا ہے. ایک ہی تال پہ سریں لگاؤ، جیسے دنیا دھنتا ہے. دیر سویر میں حکمت ہے، پر بے شک اللہ سنتا ہے. دیر سویر میں حکمت ہے، پر بے شک اللہ سنتا ہے. نا امید کبھی نہ ہونا، بے شک اللہ سنتا ہے. نا امید کبھی نہ ہونا، بے شک اللہ سنتا ہے. چھوڑ کے چل نکلو تو خود ہی کانٹے چنتا ہے. نا امید کبھی نہ ہونا، بے شک اللہ سنتا ہے. نا امید کبھی نہ ہونا، بے شک اللہ سنتا ہے. نا امید کبھی نہ ہونا، بے شک اللہ سنتا ہے. دعا کی ڈور میں آنسو موتی بن لے جتنا بنتا ہے. دعا کی ڈور میں آنسو موتی بن لے جتنا بنتا ہے. تانا بانا جڑا رہے تو بے شک اللہ سنتا ہے. تانا بانا جڑا رہے تو بے شک اللہ سنتا ہے. نا امید کبھی نہ ہونا، بے شک اللہ سنتا ہے. نا امید کبھی نہ ہونا، بے شک اللہ سنتا ہے. بندہ تو گندا مندہ ہے، پاپ تو وہی پنتا ہے. بندہ تو گندا مندہ ہے، پاپ تو وہی پنتا ہے. سچی
जो भी कर ले बे शक अल्लाह सुनता है। सच्ची तौबा जो भी कर ले बेशक अल्लाह सुनता है। ताना बाना जुड़ा रहे तो बेशक अल्लाह सुनता है। देर सवेर में हिकमत है पर बेशक अल्लाह सुनता है। उस पे छोड़ के चल निकलो तो खुद ही कांटे चुनता है। ना उम्मीद कभी ना होना बेशक अल्लाह सुनता है। उस निगाह के सदके राह जो लगाती है, उनके देख लेने से बात बन ही जाती है। उनके देख लेने से बात बन ही जाती है। महफिले मोहब्बत है बस वहीं पे सजती है। महफिले मोहब्बत है बस वहीं पे सजती है। जिनके सहन तक उनकी नजर नाज जाती है। जिनके सहन तक उनकी नजर नाज जाती है। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। इंसान जिंदगी में तब ही कामयाबी हासिल करता है जब उसके ख्वाब बड़े होते हैं। हम जिस तरह सोचते हैं उसी तरह काम करते हैं। अगर कोई दुनिया में किसी बड़े मकसद को हासिल करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। जिन बच्चियों को ज़िंदगी में प्रैक्टिकली आगे बढ़ना होता है वो अपने आगे पीछे दाएं बाएं वाले लोगों की बातों का असर नहीं लेती। उनको पता होता है कि उन्होंने मेहनत करनी है और करते जानी है। कोई वक्त ऐसा आएगा जब वो खड़ी हो जाएंगी और आप यकीन करें कि जब कोई खड़ा हो जाता है फिर वो सारी दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। बातें बनाने वाले लोग उसके पास मशवरे करने के लिए आते हैं और जिन्होंने ज़िंदगी में उसे कभी एक बार भी हौसला नहीं दिया होता वो उससे कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी कुछ समझाया करो। आगे बढ़ने के लिए बगैर थके हुए मेहनत करनी पड़ती है और लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना पड़ता है। ख्वाब बड़े रखने पड़ते हैं तब ही ज़िंदगी में मकाम बड़ा नसीब होता है। इन सब चीज़ों की हिफाजत इकट्ठे मुश्किल है। एक साथ सब चीज़ें लेके चली नहीं जा सकती। सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठे लेकर चलना चाहते हो तो उसके लिए आपको
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے۔ صرف وہی ہیں جن کی نگاہ رحمت لوگوں کے شر سے بھی بچاتی ہے، شیطان کے شر سے بھی بچاتی ہے، آگے کے راستے بھی آسان کرتی ہے اور راستے پر چلنے کے طریقے بھی سکھاتی ہے۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہر شخص کا حق ہے کہ وہ بہترین زندگی جیے اور اس کو آسانیاں نصیب ہوں، لیکن یہ آسانیاں حلال راستے سے ہوں اور حلال ذریعے سے ہوں۔ اب حلال راستے اور حلال ذریعے سے کوئی بھی آسانی اٹھانا مشکل ہے۔ یہ آسان تب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ کے محبوب کی نگاہ رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو۔ جب حضور متوجہ ہوتے ہیں تو وہ غلط رستوں کی طرف پاؤں رکھنے نہیں دیتے، کسی نہ کسی کو ہیلا وسیلہ بہانہ بنا کر آپ کو کوئی نہ کوئی بات سمجھا دی جاتی ہے، سکھا دی جاتی ہے اور بچا لیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے پاکستان سے انگلینڈ شفٹ ہوئے بچوں کو پڑھانے کے لیے، بیٹی کا وہاں کسی مشہور یونیورسٹی میں ہم نے ایڈمیشن کروایا۔ اس بچی کی یونی میں کوئی پارٹی تھی، تو وہاں آپ کو پتا ہے کوئی ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، بچی اپنی حدود قیود میں بڑی اچھی سمجھدار اور اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اس نے کہاں تک جانا ہے، پاکیزہ اور صاف ستھری بچی، تو اس نے اپنے دوستوں سے بڑی ایکسکیوز کی کہ مجھے گھر سے اتنی لیٹ نائٹ باہر رہنے کی پرمیشن نہیں ہے، لیکن اس کی دوستوں نے اسے مجبور کیا کہ یہ لاسٹ گیدرنگ ہے، اس کے بعد ہم سب الگ الگ ہو جائیں گے، کوئی کہاں جائے گا کوئی کہاں جائے گا، تم نے کبھی بھی کوئی پارٹی اٹینڈ نہیں کی، یہ آخری ہے، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ان کے بہت مجبور کرنے پر اس نے اپنے گھر میں بات کی اور گھر والوں سے کہا کہ جو لاسٹ ٹرین چلتی ہے نا وہاں سے بس میں اس میں بیٹھ کے گھر آ جاؤں گی، آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہونا۔ آپ کو پتہ ہے ویسٹرن جتنی بھی کنٹریز ہیں نا، ان سب میں وہ جو انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم ہے ان کا وہ بہت شاندار ہے اور بہت سارا سیف بھی ہے۔ تو وہ کہتی ہے پھر پارٹی کو میں گئی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یونی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس نے انجوائے کیا، کھایا پیا جو بھی کچھ تھا، نکلتے نکلتے اس کو 11 بج گئے۔ اس کے حساب سے اس نے 9 بجے والی ٹرین پہ جانا تھا اور وہاں سے نکلتے اور ٹرین تک پہنچتے پہنچتے اس کو 11 بج گئے۔ اب 11 بجے چونکہ ذرا سناٹے کا وقت ہوتا ہے اور یہ ٹرینز چونکہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں تو پھر یہاں جرائم پیشہ لوگ موجود ہوتے تھے جو کہ اکثر لوٹ بھی دیتے اور کبھی کبھی جان اور عزت دونوں کا ہی خطرہ ہوتا تھا۔ تو کہتی پہلے میں نے سوچا کہ میں بس سے جاؤں، لیکن بس سے جانے میں مجھے 3 گھنٹے ٹریول زیادہ کرنا پڑتا، تو ظاہر ہے پھر وہ میرے لیے سیف نہیں تھا۔ وہ کہتی میں نے اللہ کا نام لیا، درود شریف پڑھنا شروع کیا اور میں ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ ٹرین کے آنے میں کوئی 5-7 منٹ تھے تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو شکل سے لگتا تھا کہ یہ گینگسٹر ہے، غنڈوں کا سردار ہے، وہ وہاں میرے سے پہلے موجود تھا۔ وہ کہتی میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی اور میں نے سوچا اگر اس نے میری طرف دیکھ بھی لیا اور میری طرف آ گیا تو اس وقت 5 منٹ مجھے یہاں اکیلے ہونا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو کہتی میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور 5 منٹ بس میں درود ہی پڑھتی رہی، نہ میں نے اس کی طرف دیکھا نہ ٹرین کی طرف دیکھا۔ 5 منٹ کے پورے 5 منٹ بعد ٹرین آ گئی، دروازہ کھلا اور میں نے اللہ کا شکر کیا، میں ٹرین میں داخل ہوئی اور صرف آسانی سے اپنے گھر پہنچ گئی۔ کہتی اگلے دن چھوٹی تھی، میں ذرا لیٹ سو کے اٹھی تو بیڈ سائڈ ٹیبل پہ اخبار پڑا ہوا تھا، اخبار اٹھایا تو اس میں جو پہلی خبر لگی ہوئی تھی اسی اسٹیشن کے نمبر کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ وہاں ایک لڑکی کا رات کو ریپ ہوا ہے اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ جو تصویر لگی ہوئی تھی وہ اسی گینگسٹر کی تھی جو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ کہتی ہے پھر میں نے اپنے کوئی ملنے جاننے والے تھے ان سے کچھ اثر و رسوخ اختیار کر کے میں اس آدمی تک پہنچی، کیونکہ میرے دل کو ایک سوال ایسا تھا جس نے مجھے بڑا بے قرار کیا ہوا تھا۔ کہتی میں اس بدماش تک پہنچ گئی، جیل میں وہ جہاں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس رات کو جس رات تم نے میرے بعد آنے والی لڑکی کو قتل کیا اور اس کی عزت خراب کی، میں اس سے پہلے ریلوے اسٹیشن پر تھی، تو تم نے میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے کہا تمہارے پیچھے 2 صحت مند خوفوار وحشی قسم کے گارڈز کھڑے ہوئے تھے، بھلا میں تمہاری طرف کیسے دیکھ سکتا تھا؟ یہ خوفوار گارڈز کہاں سے آئے تھے؟ یہ درود پاک کی برکت سے اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے اتارے ہوئے تھے۔ یہ درود پاک ایسا نور ہے جو آپ کو باہر سے بھی بچاتا ہے اور اندر سے بھی بچاتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے، اعتبار ہونا چاہیے، خواب ضرور بڑے دیکھنے چاہیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ضرور تھکنا چاہیے، ضرور محنت کرنی چاہیے۔ ہر کسی کا حق ہے کہ اس کے پاس زندگی کی ہر نعمت موجود ہو، لیکن راستہ چننے میں احتیاط کرنی چاہیے۔
حلال کا رستہ، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کا رستہ، اور ان رستوں پر درود پاک آپ کا سب سے گہرا اور قریبی ساتھی، جو نہ آپ کو بھٹکنے دے نہ آپ کو بہکنے دے، اور آپ کو سیدھا آپ کی منزل تک لے جا کر اتارے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اور ہماری بچیوں کو بھی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ درود پاک ہی صرف راہ کمال ہے، اور درود پاک ہے راہ جمال ہے۔ جو اس رستے پہ چلے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو بھی عورت یا مرد مجھ پر روز 1000 بار درود پاک پڑھے، اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک اسے اس کا جنت والا گھر نہیں دکھائے گا۔ جنت والا گھر اس کو مرنے سے پہلے دکھایا جائے گا، اس کے بعد اس کو موت آئے گی۔ اب بھلا آپ کو پتا ہو کہ آپ کا جنت میں ایک خوبصورت محل ہے جس کے باہر فوارے لگے ہیں اور جھولے لگے ہوئے ہیں، اتنا بڑا باغ ہے، تو آپ کدھر کدھر رہنا پسند کرو؟ جدھر کبھی بجلی جاتی ہے، کبھی پانی آ جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی، کبھی جھگڑا، کبھی لڑائی، ایسا اچھا شاندار گھر موجود ہو تو پھر یہاں رہنے کو کس کا دل کرے گا؟ تو اللہ کریم 1000 دفعہ روز درود پاک پڑھنے والوں کو یہ گھر دکھا کر ان کو پھر موت کا فرشتہ بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ 1000 دفعہ روز درود پاک پڑھتے ہیں ان کے جنت والے گھر سے ایک سیڑھی ان کے اپنے گھر کے سین میں لگ جاتی ہے۔ 1000 دفعہ روز درود پاک پڑھیں اور ہر روز ایک ایک سیڑھی چڑھتے جائیں۔ جتنی سیڑھیاں آپ چڑھ سکیں گے آپ چڑھ لینا، جہاں آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا وہاں جنت والا گھر سیڑھیاں اتر کے آپ کے پاس خود آ جائے گا۔ لیکن کام تو کرنا پڑتا ہے، خالی سوچنے سے، ارادے کرنے سے یا صرف خوش ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک ہم تھکتے نہیں اس وقت تک ہمیں کچھ ملتا بھی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے ہم خود الحمدللہ پڑھتے ہیں 1000 مرتبہ ہر روز، اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر ہے۔ اور آپ جیسے بہت ساری بہنوں بیٹیوں کے لیے ہمارے پاس ہمیشہ رنگ کاؤنٹرز موجود ہوتے ہیں، انگلی میں پہننے والے کاؤنٹرز، اور اس کے ساتھ وہ چھوٹا سا درود پاک جو ہم خود پڑھتے ہیں، درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد، یہ چھوٹا سا درود ہمارے پاس ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اور ہم جس بھی محفل میں جاتے ہیں یہ ہمارے پاس مفت ہوتا ہے، آپ کے لیے گفٹ ہوتا ہے۔ ہم جو جنت والا گھر بنا رہے ہیں تو آپ کیوں نہ بناؤ؟ ہر کسی کا حق ہے کہ اس کو اچھی چیز ملے، اچھی چیز کی طرف جانے والے رستے دکھانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میرے پاس کتنا وقت ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد نہ ہو، اگر آپ اٹھانا شروع کر دو گے تو میرا تو ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا شروع ہو جائے گا۔ آپ آگے کسی کو بتاؤ گے تو جب آپ کا ٹائم ختم ہوا اس نے شروع کر دیا تو اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا، آپ کا ختم ہوا نہیں تو آپ کا چراغ تو جلے گا نا۔ یہ کاؤنٹر اور یہ چٹیں ہمارے پاس ابھی موجود ہیں، ابھی جب ہم دعا کر لیں گے، سلام پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ یہ کاؤنٹر ہم سے لے لینا، چٹیں لے لینا۔ اس کا صرف ایک ہی وعدہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ مفت ہوتے ہیں، بس یہ وعدہ ہوتا ہے کہ آپ 1000 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھو گے اور آپ اپنے جنت والے گھر کی تعمیر آج سے ہی شروع کر دو گے انشاءاللہ۔ ذکر میرے مصطفیٰ کا راحتوں کی راہ ہے، دل کی تاریکی کو یہی ورد مہرباں ہے۔ ذکر میرے مصطفیٰ کا راحتوں کی راہ ہے، دل کی تاریکی کو یہی ورد مہرباں ہے۔ دور تھے سارے اندھیرے ایک لپٹی روشنی، دور تھے سارے اندھیرے ایک لپٹی روشنی، اور کس میں دم تھا، اور کس میں دم تھا آقا آپ کی نگاہ ہے، اور کس میں دم تھا آقا آپ کی نگاہ ہے۔ ذکر میرے مصطفیٰ کا راحتوں کی راہ ہے، دل کی تاریکی کو یہی ورد مہرباں ہے۔ رنج یوں دل سے گئے گویا کبھی آئے نہ
रंज यूं दिल से गए गोया कभी आए न थे, रंज यूं दिल से गए गोया कभी आए न थे। सब तरफ से सब तरह से, सब तरफ से सब तरह से वाह है बस वाह है, सब तरफ से सब तरह से वाह है बस वाह है। जिक्र मेरे मुस्तफा का राहतों की राह है, जिक्र मेरे मुस्तफा का राहतों की राह है। आपकी रहमत से वो कब बात बनती है हुजूर, आपकी रहमत से वो कब बात बनती है हुजूर, आपकी रहमत से वो कब बात बनती है हुजूर। छोड़ दे रहमत तो जीना, छोड़ दे रहमत तो जीना, दर्द है या आह है, छोड़ दे रहमत तो जीना, दर्द है या आह है। जिक्र मेरे मुस्तफा का राहतों की राह है, दिल की तारीकी को यही विर्द महरुमाह है। कोई मौसम हो कभी दामन न छूटे आपका, कोई मौसम हो कभी दामन न छूटे आपका, कोई मौसम हो कभी दामन न छूटे आपका। साथ ही रखे यही बस, साथ ही रखे यही बस चाहतों की चाह है, साथ ही रखे यही बस चाहतों की चाह है। जिक्र मेरे मुस्तफा का राहतों की राह है, दिल की तारीकी को यही विर्द महरुमाह है। जिक्र मेरे मुस्तफा का राहतों की राह है, दिल की तारीकी को यही विर्द महरुमाह है। दिल को कितने ही सहारे हो गए, दिल को कितने ही सहारे हो गए, जब से आका तुम हमारे हो गए, जब से आका तुम हमारे हो गए। देखता ना था कोई भी झांक कर, देखता ना था कोई भी झांक कर, आज हम आँखों के तारे हो गए, आज हम आँखों के तारे हो गए। सल्ले अला नबीना मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना मुहम्मदिन, सल्ले अला करीमेना मुहम्मदिन, सल्ले अला रहीमेना मुहम्मदिन।
जिस दिन दुनिया का आखिरी लम्हा होगा और ये ज़मीन और आसमान सब तोड़ दिए जाएंगे, कल्ला दुक्का तो लड्डू डक्कन डक्का, जिस दिन ज़मीन को कूट के रख दिया जाएगा, उस दिन सुबह क्या होगा? लोग मामूल के मुताबिक अपने बिस्तरों से उठेंगे। माएँ शायद नाश्ता बना के बच्चों को स्कूल भेज चुकी होंगी और खुद अपने लिए ताज़े पराठे बना रही होंगी। दुकानों पे जाने वाले शायद अभी सो ही रहे होंगे। गाय भैंसे रखने वाले अपने मवेशी खेतों में लेके पहुंचे हुए होंगे। दूध निकालने वाले दूध निकाल रहे होंगे। दुकानदार जिन्होंने अपनी दुकानें जल्दी खोलनी होती हैं वो शायद अपने दुकानों के शटर उठा चुके होंगे। लोगों को एक सीटी बजने की आवाज़ सुनाई देगी और लोग उसकी तरफ पहले मुतवज्जो नहीं होंगे क्योंकि वो आवाज़ हल्की होगी। फिर जब वो तेज़ होना शुरू होगी तो लोग एक दूसरे से कहेंगे कि क्या तुम भी सुन रहे हो, ये किस चीज़ की आवाज़ है? फिर वो आवाज़ उठते उठते इतनी तेज़ हो जाएगी कि लोगों के दिल उसकी शिद्दत के सबब से घबराहट में आ जाएंगे। आपको पता है प्रेशर अगर फट जाए तो क्या होता है? लोगों के दिल फट के बाहर आ जाते हैं, चीखें निकलती हैं और बेहोश हो जाते हैं कमज़ोर हौसले वाले लोग। हालांकि सूर फूंकने की आवाज़ से प्रेशर की आवाज़ का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ये एक समझने की बात है कि आवाज़ भी एक एनर्जी होती है और जब ये शिद्दत से होती है तो फिर ये दिल फाड़ भी देती है। लोग बेइख्तियार अपने कानों पर हाथ रख कर अपने घरों से बाहर निकल आएंगे। फिर एक आग ज़मीन से निकलेगी और वो दायरे की शक्ल में होगी। 3 तरफ से वो दायरा बंद होगा, एक तरफ से खुला होगा और वो आग लोगों को हाँकना शुरू करेगी। यानी जैसे जैसे लोग आग आगे बढ़ेगी लोग उससे बचने के लिए भागेंगे। जब लोग भागेंगे तो वो और आगे होगी, यहाँ तक कि वो लोगों को दौड़ाती दौड़ाती उस मैदान तक ले जाएगी जिस मैदान में हशर कायम होगा। ये एक आम दिन की सुबह होगी जिसका अंजाम महशर की ज़मीन पर जा पहुँचेगा। उस दिन अव्वलीन और आखिरीन उस मैदान महशर में जमा कर दिए जाएंगे। लोगों को गर्मी की शिद्दत के सबब से पसीना आना शुरू होगा और उस दिन जो नदियाँ बहेंगी वो पानी की नहीं होंगी, वो लोगों के बदबूदार पसीने की नदियाँ होंगी। और मैदान महशर में ही हशर शुरू हो जाएगा। लोग अपने अपने गुनाहों के हिसाब से उस पसीने के सैलाब में डूबे हुए होंगे कि वो सैलाब किसी के घुटनों तक होगा, किसी की टांगों तक, किसी के टांगों तक, किसी की पिंडलियों तक, किसी के पेट तक, और कितने ऐसे होंगे जो गर्दन तक उस पसीने के सैलाब में फंसे हुए होंगे। और ऊपर से आग बरसाता हुआ सूरज होगा। उस दिन की रात नहीं होगी, सूरज नहीं डूबेगा। लोग शिद्दत से परेशान होंगे, गर्मी, भूख, प्यास और उस पर ये खौफ कि अब क्या होगा। ये जो अब क्या होगा वाला खौफ है ये इतना खौफनाक है कि लोग पुकारना शुरू करेंगे कि अल्लाह हिसाब ले ले, हमें जहन्नुम में ही फेंक दे लेकिन हमारा हिसाब शुरू कर। फिर लोगों ही में से लोगों का एक ग्रोह हज़रत आदम के पास जाएगा और वो कहेगा कि आप अबुल बशर हैं, तमाम इंसानों के बाप हैं, आपसे ही इंसान शुरू हुए थे। आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें कि अल्लाह ताला हिसाब किताब लेना शुरू करे। वो कहेंगे मैंने तो खुद ही एक ऐसी मुझसे भूल हो गई थी जिसके सबब से मुझे डर है कि मैं ही ना पकड़ा जाऊं। आज तो मुझे अपनी जान की फिक्र है, नफसी नफसी। फिर वो दूसरे नबी के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, 1.25 लाख अम्बिया के पास फिरेंगे तो हज़रत ईसा उन्हें बताएंगे कि तुम भूले हुए हो, आज तो मोहम्मद का दिन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस वही हैं जिनकी आज सुनी जाएगी। तमाम लोग रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुँचेंगे और वहाँ मिन्नत करेंगे कि अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारा हिसाब लेना शुरू करे। तब रसूलुल्लाह सजदा फरमाएंगे और जब रसूलुल्लाह सजदा फरमाएंगे तो आवाज़ आएगी इरफा रासका या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपना सर उठा लीजिए, कहिए आपको दिया जाएगा, मांगिए आपको अता किया जाएगा।
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے حساب کتاب والا معاملہ شروع ہوگا۔ ابھی یہ بہت ہی خوفناک بات ہوگی، کیونکہ اب تو ایک ایک ذرہ اور ایک ایک دانہ سامنے آئے گا۔ جس نے جو کیا ہوگا وہ اس کے لیے کھلی کتاب ہوگا۔ کوئی بندہ اپنے کسی جرم سے انکار نہیں کر سکے گا۔ ذرہ یرا شر یرا، ایک ایک شر ایک ایک ذرہ دیکھے گا، خیر یرا ایک ایک خیر کو دیکھے گا۔ وہ کر کے بھولا ہوا ہوگا، اللہ کے پاس تو سب کچھ لکھا ہوا موجود ہوگا، اور وہاں سے بھاگنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت حضرت آدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور کا نام میدان معاشر میں احمد ہوگا۔ محمد آپ دنیا میں ہیں، احمد آپ آسمانوں میں ہیں۔ تو اس وقت حضرت آدم آواز لگائیں گے یا احمد یا احمد۔ حضور علیہ السلام توجہ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ وہ دیکھیے آپ کا ایک امتی جہنم میں گھسیٹا لیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنا تہمت بہت مضبوطی سے پکڑوں گا اور میں فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا اور میں ان سے کہوں گا رک جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانتے۔ پھر رسول اللہ پاک سے دعا کریں گے اور کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ٹھہر جاؤ، وہ فرشتے رک جائیں گے۔ پھر رسول اللہ کہیں گے کہ اللہ پاک اس کا تول دوبارہ کرے، اس بندے کو پھر واپس میزان پہ لایا جائے گا، پھر اس کے گناہ اور اس کی نیکیاں دوبارہ سے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اب کی بار بھی اس کی گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ اللہ کے رسول اپنی جیب سے اتنی سی کوئی چیز نکالیں گے، اتنی تھوڑی سی، چھوٹا سا کوئی پرچہ ہوگا، وہ نکالیں گے اور اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ جیسی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں وہ چھوٹا سا پرچہ جائے گا، اس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور میدان محشر میں ایک دم شور اٹھے گا، واہ مرحبا یہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وہ شخص جو بھی کوئی ہوگا، اللہ کرے میں ہی ہوں، اللہ کرے آپ ہی ہوں، قبول ہو جائے تو ایک پرچہ بھی نجات دیتا ہے، اللہ کرے ہم ہی میں سے کوئی ہو۔ وہ حضور کے قدموں میں گرے گا اور کہے گا میں آپ کی قربان جاؤں، آپ کون ہیں؟ آج تو مجھے نہ بیوی نے پوچھا، نہ بیٹوں نے، نہ بیٹی نے، نہ کسی نے مجھے آج تو دھانا گھاس بھی نہیں ڈالی، سب کہتے تھے ہمیں اپنی جان کا خدشہ، آپ کون ہیں جو مجھے چھڑا کے واپس لائے؟ تو فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میرے آقا فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا کہ کیا چیز تھی جو آپ نے میری نیکیوں میں ڈالی ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ تیرا درود تھا جو تم نے دنیا میں مجھ پر بڑی محبت سے خلوص سے پڑھا تھا، میں نے اسے آج کے دن کے لیے سنبھالا ہوا تھا کہ یہ تیرے کام آئے گا۔ تو وہ ایک دفعہ کا درود جو قبول ہوا تھا، وہ ہی اس کی جہنم سے نجات اور جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں، جواد ہیں اور شکور ہیں۔ شکور کہتے ہیں قدر کرنے والے کو، اور قدردان وہ ہوتا ہے جو صرف بڑے مہنگے تحفے دے کے خوش نہ ہو، بلکہ تھوڑی اور چھوٹی چیز پر بھی اتنا ہی راضی اور خوش ہو جتنی زیادہ اور بڑی چیز پر راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راضی ہوں گے تو اللہ کریم بھی راضی ہو جائیں گے، اور وہ بندہ جس کے لیے جہنم کا حکم ہو چکا تھا اس کو چھڑا کر واپس جنت والے رستوں کا مسافر کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم میں سے ہر کسی کو اور ہماری نسلوں کو بھی انفرادی طور پر درود پاک پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی 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 یا نبی، ہزاروں طرف سے بچائے گئے ہم کہاں سے کہاں
یا نبی 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 جو باہر سے روشن تو اندر اندھیرا عمر کٹ گئی پر کٹانا یہ گھیرا جو باہر سے روشن تو اندر اندھیرا عمر کٹ گئی پر کٹانا یہ گھیرا برے سب عزائم ہزاروں جرائم برے سب عزائم ہزاروں جرائم تمہارے سبب سے مٹائے گئے یا نبی 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 بہت کم ہی نیکی نے اخلاص پایا تھا خوف خدا کم ہی دل میں سمایا بہت کم ہی نیکی نے اخلاص پایا تھا خوف خدا کم ہی دل میں سمایا ترازو پہ تلنا وہ عملوں کا کھلنا ترازو پہ تلنا وہ عملوں کا کھلنا تمہارے سبب سے چھپائے گئے یا نبی 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 سارے حشر مجرم کھڑے سر جھکائیں کدھر ڈوب جائیں کدھر منہ چھپائیں سارے حشر مجرم کھڑے سر جھکائیں کدھر ڈوب جائیں کدھر منہ چھپائیں محبت سے تم نے کیا جب اشارہ محبت سے تم نے کیا جب اشارہ تو پھر حوض کوثر پہ لائے گئے یا نبی 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 جہنم کے اوپر تھا جنت کا رستہ جو دامن چھڑاتے تو پلو تھا پھنستا جہنم کے اوپر تھا جنت کا رستہ جو دامن چھڑاتے تو پلو تھا پھنستا تھا ہر قدم پہ پھسلنے کا خطرہ
या नबी 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 या नबी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और चहेती बेटी, प्यारी बेटी, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फरमाते थे जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझको अज़ियत दी। ये फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहज़ादी कौनैन है, सैयदतुन निसा दुनिया व जन्ना है, और शबाब जन्ना की वालिदा है, यानी जन्नत के नौजवानों के जो सरदार हैं इमाम हसन और हुसैन, ये उनकी वालिदा है। और अपनी ज़िंदगी की सादगी का आलम ये है कि ये जो इमाम हसन और हुसैन है ना, इन दोनों की पैदाइश में सिर्फ 11 महीने का फ़र्क था, यानी दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। और फिर इसके सिवा अल्लाह पाक ने आपको 3 साहबजादियाँ भी अता फरमा रखी थी। छोटी सी उम्र में शादी हुई, 5 बच्चे हुए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खुद जिनको मजदूरी करते थे ना, मतलब दिन में मेहनत करते जो उजरत मिलती वो शाम को घर लाते, उसी से घर का चूल्हा जलता था। और उसमें फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, ज़ाहिर है बच्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी, सैयदतुन निसा ने हज़रत अली से कहा कि जी आप एक चरखा ले आए तो मैं सूत काटा करूँगी, आप उसको बाज़ार में बेच आना, थोड़ी सी इजाफी आमदनी भी हो जाए करे। 5 बच्चों के साथ घर का सारा काम, या हम जैसे अब हमारी ज़िंदगी है, बटन दबाते हैं तो मोटर चल पड़ती है, पानी बाहर जाता है, बटन दबाते हैं तो मसाला पीस जाता है, बटन दबाते हैं तो कपड़े धुल जाते हैं, ना कोई लकड़ी उठा के लानी पड़ती है, ना कोई पानी भर के लाना पड़ता है, फिर भी हम कहते हैं थक गए। आप उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाएं जिन्होंने आटा भी चक्की से पीसना होता था, मसाले भी हाथ से पीसने होते, लकड़ियाँ भी जलानी होती थी, और उस गुंदे हुए आटे से फिर रोटियाँ भी खुद ही पकानी होती। सैयदतुन निसा फातिमा तो ज़हरा पानी भी खुद भरती थी। तो एक दिन हज़रत अली ने मुझे कहा कि आपके बाबा के पास यानी रसूलुल्लाह के पास कुछ कैदी आने हैं, और शायद उनमें कोई औरतें भी होंगी, तो फरमाया कि उनसे कहें कि आप कोई कनीज़ दे दें ताकि आपके काम को ज़रा सी आसानी हो जाए। छोटे छोटे बच्चे और घर का सारा काम आपको हाथ से करना पड़ता है। ये मैं आपको शहज़ादी कौनैन की बात बता रही हूँ। हमारे गिले ही ख़त्म नहीं होते कि हमारे लिए ये भी और हमारे लिए हम ही थकें, हम ही मेहनत करें, हम ही मुश्किल करें। वो जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो सब कुछ खुद ही कर रही हैं। और बाबा जान से कनीज़ लेने गई तो वहाँ जाके शर्म की वजह से कह ही ना सकी कि मुझे एक कनीज़ दे दें तो मेरा घर का काम थोड़ा हल्का हो जाए, और वापस आ गई। रात को रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और कहा कि फातिमा आप सुबह मेरे पास क्यों गई थी? तो फातिमा बोला भी ना जाता था। हज़रत अली ने कहा मैंने भेजा था और मैंने कहा था कि एक कनीज़ ले आए ताकि इनके काम का बोझ हल्का हो जाए। इनके कपड़े झाड़ू लगाने की वजह से मैले हो जाते हैं, और पानी भरने की वजह से सीने पर रस्सी के निशान है, वो मश्क उठा के लाती थी, उसका निशान बना हुआ था। नबी पाक ने फरमाया फातिमा जब तक असहाबे सुफ़ा वालों का ठिकाना नहीं होता उस वक्त तक मैं अपनी और अपने अहलो अयाल के लिए कोई आसानी नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको ऐसा अमल बता दूँ जिसके पढ़ने से आपके दिन भर की थकन दूर हो जाए। तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा ने और इसके सिवा कुछ यानी नेकी का वादा फरमाया कि इसके पढ़ने से इतना अजर हो आपको। सैयदतुन निसा फातिमा तो ज़हरा ने कहा ज़रूर बताइए। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुन निसा फातिमा तो ज़हरा को 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ने के लिए फरमाया, और कहा कि इसके पढ़ने से दिन भर की थकन दूर हो जाती है। अगर आप रात को इसको सोने से पहले पढ़ लिया करें तो आपकी एक दिन की थकान सारी की सारी दूर हो जाएगी। सैयदतुन निसा फातिमा तो ज़हरा 5 बच्चों के साथ घर के सारे काम के साथ हमेशा रोज़ा रखती थी, और सख्त गर्मी के मौसम में रोज़े से होती थी।
اور اس کے علاوہ پوری رات نوافل میں عبادت میں گزارتی. اور سردیوں کی راتوں میں جب سیدۃ النساء جائے نماز پر کھڑی ہوتی، کتنی جلدی ہو جاتی ہے سردیوں کی رات، شاید 6:30 پونے 7 بجے عشاء کی اذان ہو جاتی ہے نا. تو عشاء کی اذان پہ جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی، بچوں کو کھانا کھلا کے سلا کے حضرت علی سے پوچھ کے کہ آپ کو میری ضرورت تو نہیں، جب جائے نماز پر کھڑی ہوتی تھی نا 2 نفلوں کی نیت کرتی تھی. اور ابھی پہلی رکعت ختم نہیں ہوتی تھی کہ بلال ممبر سے اللہ اکبر کہہ دیتے تھے فجر کی اذان کے لیے. تو فاطمہ سجدے میں گر کے روتی تھی اور کہتی تھی اللہ پاک کوئی رات اتنی لمبی بھی کر کے فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت کر سکے. اور پھر جلدی سے ظاہر دوسری رکعت کو چھوٹی صورت کے ساتھ مکمل فرما کر 2 نفلیں پوری کرتی تھی. تھی تو خاتون ہے نا وہ، کسی ذمہ داری سے انہوں نے ہاتھ نہیں نکالا، بلکہ شوہر کو یہ بھی کہا کہ اگر آمدنی کم ہے تو ساتھ میں بھی چلتی ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ کام کرتی ہوں، سوت آپ کو کاٹ کے دوں گی کہ آپ اس کو بازار میں بیچیں، گھر کی گزر بسر ذرا آرام سے ہو جائے. ان پر ہماری جانیں فدا ہوں، ان پر ہماری نسلیں فدا ہوں. اگر وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہو کر ایسی مشقت میں ہے تو پھر آپ اور میں تو کوئی جگہ بھی نہیں رکھتے. گھر کے کام اللہ نے ہم عورتوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ مرد باہر سنبھالیں اور عورتیں اندر سنبھالیں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اور کو بتائیں کہ سیدۃ النساء جنت کی عورتوں کی سردار ہو کر سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں. تو آپ کی اور ہماری کوئی جگہ بھی نہیں بنتی کہ ہم کام سے بھاگیں اور ناک منہ چڑھائیں. ہاں مگر یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کریں اور اللہ کے محبوب کی رضا والے رستوں پر بھی چلیں. یاد رکھیے گا یہ ایک چیز ہوتی ہے دل کا چین، جس کو سکون بھی بولتے ہیں. یہ محلوں میں نہیں ہوتا، نہ یہ برانڈڈ کپڑوں میں ہے، نہ یہ گاڑیوں میں ہے، نہ یہ ہوٹلوں کے کھانے میں ہے. یہ سب لگژریز ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ذرا دیر کے لیے، جس کو آپ چل کہتے ہو نا، بس ایک اتنی دیر کے لیے دل کو خوش کرتا ہے. اندر والا سکون کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ جھونپڑیوں میں ہوتا ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتا ہے، وہ روکھی سوکھی کھانے میں بھی ہوتا ہے. محلوں والوں کو بھی کبھی کبھی مل جاتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نصیب ہوتا ہے. اس کے سوا یہ چیز کہیں نہیں ملتی. ہم شراب کے پیچھے ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں، جب مرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے پیچھے ہم نے وقت گزارا وہ تو کچھ تھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رستے سیدھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر چھوٹا بھی ہو، گاڑی برانڈڈ نہ بھی ہو، کپڑے ہلکی کوالٹی کے ہوں، اگر اندر سے دل مطمئن ہے نا تو بندہ بادشاہوں کے سامنے بے غم ہو کے کھڑا ہوتا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور اگر دل مطمئن نہ ہو تو آپ دنیا کی سب سے امیر خوبصورت خاتون ہو، آپ کے لیے دنیا کوئی معنی بھی نہیں رکھتی. اللہ کریم ہمیں بات کو سمجھ کر اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اور ہماری بچیوں کو سیرت النساء کے نقش قدم پر چل کر اپنے رب اور رب کے محبوب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چندہ کی نگری سے آئے ستارے، زہرا کی گودی میں اللہ کے پیارے. چندہ کی نگری سے آئے ستارے، زہرا کی گودی میں اللہ کے پیارے. جھولا جھلانے لوری سنانے، جھولا جھلانے لوری سنانے، گھر اترے انوار نبی جی. اللہ 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 الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو.
में अली के रहमत बारी हसनैन घूमे नाना सवारी घर में अली के रहमत बारी हसनैन घूमे नाना सवारी कंधे से झूले ज़ैनब प्यारी कंधे से झूले ज़ैनब प्यारी ज़हरा है इन पे निसार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू नाजों के पाले हाथों के छाले करबल में पहुँचे नूर के हाले नाजों के पाले हाथों के छाले करबल में पहुँचे नूर के हाले सजदा करके सर कटवाले सजदा करके सर कटवाले ये है सच्चा प्यार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू जी लेके जाती हूँ। मेरा असल में इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है, तकरीबन मुझे घंटे के बाद कॉल कीजिएगा, फिर आपसे बात करते हैं। जी दुआ के लिए कुछ पढ़ा हुआ है तो मुझे सबर का मुझे बताएंगे कैसे होगा। अच्छा ये भी मैं दुआ के बाद जी बंद कर दें। सलाम है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ान अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर लौलामीन रहमत आलमीन बेहद हिसाब तवा तेरी रहमतों का भी शुक्र है, तेरी नेमतों का भी शुक्र है। अल्लाह परवरदिगार रहमान रहीम, जब तूने मखलूक़ात पैदा फरमाई तो तूने हमें इंसानों में पैदा किया, इससे बढ़कर तेरा फजल और क्या होगा। और फिर जब तूने हमें इंसानों में पैदा किया तो तूने हमें मुसलमानों में पैदा फरमाया। ये उससे भी बढ़ के रहमत है कि काफिर भी इंसान ही होते हैं। अल्लाह परवरदिगार रहमान रहीम, और फिर उससे बढ़कर फजल ये किया कि तूने हमें अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, अपना जिक्र करने और अपने महबूब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह परवरदिगार ये सब नेमतें हैं और जिन्हें तू नसीब करता है उन्हें नसीब होती है। वैसे हमारे परवरदिगार हम में से जिसको नसीब है
اسے استقامت عطا فرما دے، اور جو اس نعمتوں سے محروم ہے تو اس محفل کے صدقے سے انہیں اپنا ذکر کرنے اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، یہ جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے، ان کا کوئی منہ ہے، ان کی اوقات ہے کہ وہ نہ پڑھیں۔ اللہ پروردگار اگر تو چاہے تو بندے کا چاہنا کیا ہوتا ہے؟ اے پروردگار اگر تو چاہے تو لوگ سر کے بل تیرے آگے کھڑے ہوں اور ساری رات کھڑی رہیں، لیکن تو نہیں چاہتا تو لوگ نہیں آتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، حقیقتاً یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ ان کی حاضری روک دی جاتی ہے اور وہ اسی پہ خوش رہتے ہیں اور اسی حال میں مر جاتے ہیں۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، بس جیسی بھی پڑھی جائے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی ناراضگی سے اپنی رضا کی طرف پھیر دے اور ہم میں سے ہر کسی کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت عطا فرما دے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہماری زبانوں پر اپنے محبوب کا درود جاری فرما دے اور ہمیں اس میٹھے اور روشن رستے سے آسانی کے ساتھ دنیا سے اور آخرت سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پروردگار اپنے محبوب پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک بھیجنے کی سعادت نصیب فرما اور اس دروازے سے حضور کی نگاہ میں آنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، جس کو حضور روز دیکھیں گے اس کو میدان محشر میں ضرور پہچانیں گے، اور جس کو پہچان لیں گے اس کو گرے نہیں رہنے دیں گے، ساتھ لے جائیں گے۔ جس کو حضور لے جائیں گے اس کو کیا غم ہوگا؟ نہ اسے نامہ اعمال کا ڈر رہے گا، نہ اسے پل صراط کا ڈر رہے گا، اسے حوض کوثر کا جام ملے گا اور وہ آسانی سے پل صراط سے پار اترے گا۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، بس ہمیں سے ہر کسی کو اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے اپنے نصیب کا چراغ روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پروردگار اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے گھروں کے دروازوں سے آخری بار نکالے جائیں اور جن گلیوں میں ہم ہزاروں بار مڑتے ہیں پھر کبھی نہ لائے جائیں، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں وہاں چھوڑ آئیں جہاں جانے سے ہم خود بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جن کا کام مکمل ہوتا ہے انہیں سفر سے ڈر نہیں لگتا، ڈرتے وہی ہیں جنہوں نے کام پورا نہیں کیا ہوتا۔ اللہ پروردگار جس رستے جانا ہی ہے، جو اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر زمین پر آ گیا ہے، زمین کے پیٹ میں جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، ہر صورت میں اسے زمین کے پیٹ میں جانا ہی ہے۔ تو اے رب جب جانا ہی ہے تو پھر جانے سے ڈرنے سے بچا لے اور ڈر جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، اپنی رضا والے رستوں کی توفیق عطا فرما اور اپنے غضب والے رستوں سے ہمیں بچا دے۔ پھر ہمارے رب، ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے ہی عاجز ہیں، بڑے ناقص ہیں، نفس اور شیطان دونوں کے گھیرے میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے ہیں۔ تیرے سوا ہمیں کوئی اس چکر سے باہر نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا، بس تو ہمیں ہمارے نفس کی شر سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطان کی شر سے نجات عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے قدموں کو خیر کی طرف کھول دے اور ہم سب کو خیر والی باتیں سننے، اٹھانے، ساتھ لے جانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے اگلے پچھلے کھلے چھپے آمدن سہول بڑے چھوٹے سارے گناہوں کو معافی عطا فرما دے۔ اللہ پروردگار ہم سب کے نامہ اعمال کو صاف فرما دے اور ہمیں آنے والی زندگی میں انہیں صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور نامہ اعمال صاف رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، مطلب یہ کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تو ہمیں اس پر احساس عطا فرما اور ہمیں اس پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پروردگار جب کوئی بندی تیری بارگاہ میں توبہ کرتی ہے تو ضرور قبول فرماتا ہے اور ضرور ہی معاف کرتا ہے معافی مانگنے والوں کو، کیونکہ تیرا ہی اسم غفار ہے اور تو ہی ستار ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے تو تو اسے ضرور ہی معاف کرتا ہے۔ بس ہے ہمارے پروردگار ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب رکھ،
ईमान के साथ दुनिया में ज़िंदा रख और ईमान के साथ मरने की सआदत नसीब फरमा दे। अल्लाह पाक हमारी महफिल का हदिया कबूल मंजूर फरमा दे, रोशन और मुनव्वर फरमा कर जाने आलम को पहुँचाए और आपके रस्ते करीमाना से कुल उम्मत को तकसीम फरमा दे। अल्लाह पाक हम सब के ख़ानदानों में मौजूद सारे फौत शुदगान को अता फरमा दे और किसी को भी हुजूर की रहमत से महरूम ना फरमाए। लाउलामीन रहमीन हम सब के लिए भी इन दुआओं को महफूज फरमा लें। अल्लाह करीम जो भी कुछ यहाँ मौजूद है हर दाने ज़र्रे कतरे और हर को कबूल फरमा ले। लाउलामीन घर वाले इस महफिल के लिए जितना थके हैं, जिसने जो भी खर्च किया है, इनका थकना और इनका खर्च करना कबूल फरमा ले और इन्हें हर शय के बदले एक के बदले करोड़ों गुना ज़्यादा अता फरमाए, उतना अता फरमाए कि इनकी नस्लें भी हमेशा नबी का मिलाद बनाएं। या अल्लाह परवरदिगार या हमारा रहमीन हमारी बच्चियों के और हमारे बच्चों के अच्छे नसीब फरमा दे, इनके लिए गैब से इसबाब और वसाइल पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे बेटों को रिज़्क़ हलाल की वसीले अता फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार बीमारों को शिफाई कामिला व आजिला अता फरमा दे। लाउल आलमीन मुहताजों और तंगदस्तों को अपने ख़जाने गैब से रिज़्क़ के इसबाब और वसाइल अता फरमाए। लाउल आलमीन कर्ज़दारों के कर्ज़े अदा होने की सबील पैदा फरमा दे और इसके सिवा भी हमसे जब कभी जिसने जिस भी दुआ को कहा है, सब कहने वालों की सारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमा। इलाही के जितनी तेरी बंदियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, इन सब के दिलों में जो जो मुराद जायज़ हैं अपनी रहमत से उनको पूरा फरमा दे। अल्लाह पाक अपने फजल करम और लुत्फ़ अता के साथ हमसे राज़ी हो जा और इस तरह राज़ी हो जा इसके बाद फिर कभी भी हमसे नाराज़ ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदाका रूहना या रसूलल्लाह, फिदाका रूही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमीन। जी ठीक है, सलाम। नबी की हंसी फज़ाओं, नबी को मेरा सलाम कहना, नबी को मेरा सलाम कहना। सहन में ठहरी हुई हवाओं, नबी को मेरा सलाम कहना, नबी को मेरा सलाम कहना। सुनहरी जाली से छलती खुशबू, मोहब्बतों की फुहार हर सू, मोहब्बतों की
मेरा सलाम कहना, नबी को मेरा सलाम कहना। उन्हें ये कहना कि फिर बुलाए, वो ख्वाब आँखों को फिर